الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اسلامی مہینے کا آغاز محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ محرم الحرام یعنی اسلامی سال کا آغاز جس مہینے سے ہو رہا ہے وہ مہینہ بھی ہمیں قربانی کا سبق اور قربانی کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلامی سال کا اختتام جس مہینے پر ہو رہا ہے ذی الحجہ، اس سے بھی قربانی کا سبق ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو گویا کہ اس پورے سال کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو دو ششماہی بنتی ہیں۔ پہلے 6 مہینے پہلی ششماہی، اس میں بھی قربانی کا سبق، اور آخری ششماہی، آخری جو 6 ماہ ہیں اس میں بھی قربانی کا سبق۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ مسلمان کی جو زندگی ہے وہ زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، قربانیوں سے عبارت ہے۔ ہم سے اور آپ سے شریعت نے اولاد کی قربانی تو نہیں مانگی، اور اگر مانگ لیتی تو ہم فیل ہو جاتے۔ ہم سے اس کے علاوہ اور بہت سارے قربانیاں مانگی ہیں۔ نفس کو قابو میں رکھنے کی قربانی، گناہوں سے بچنے میں جس صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، جس برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، وہ قربانی۔ آنکھ کا غلط استعمال نہ ہو، یہ قربانی، یہ مجاہدہ۔ کانوں کا غلط استعمال نہ ہو، یہ قربانی، یہ مجاہدہ۔
کوئی ایک لقمہ تمہارے حلق میں حرام کا نہ اترے، یہ قربانی، یہ مجاہدہ۔ خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چل کر ان خواہشات کو اپنا قبلہ اور کعبہ نہ بناؤ، یہ قربانی، یہ مجاہدہ۔ اللہ جل شانہ کی مرضیات پر اپنی زندگی کو لگا دو، یہ مجاہدہ، یہ قربانی۔ ہم سے شریعت ان قربانیوں کی متقاضی ہے۔ بہرحال تو اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی کے سبق سے ہو رہا ہے، محرم سے، اور اسلامی سال کا اختتام جس مہینے پر ہو رہا ہے ذی الحجہ، اس سے بھی قربانی کا سبق مل رہا ہے۔ درمیان میں 4 مہینے وہ ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے، عظمت والے مہینے، تقدس والے مہینے۔ ان میں سے ایک رجب بھی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن سے حق تعالی جل شانہ نے یہ آسمان اور زمین کا نظام بنایا ہے، اس دن سے یہ 12 مہینے متعین فرما دیے ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ ان میں ایک رجب ہے، اور یہ عظمت، برتری، فضیلت، تقدس ایک تو رجب کے مہینے کو حاصل ہے، اشہر محرم محترم مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ پھر شعبان کا مہینہ، یہ بھی عظمت والا۔ پھر شعبان کے ساتھ متصل آگے جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، وہ بھی محترم، مقدس، قابل تکریم، قابل تعظیم۔ تو گویا کہ رجب سے عظمت کے مہینوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ رجب، شعبان، رمضان، 3 مہینے۔ اور ہم اب جس مہینے کی آخری تاریخوں میں گزر رہے ہیں، یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان۔ یہ ہے شعبان کا مہینہ۔ تو لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس شعبان کے مہینے کے تقدس سے اور اس کی عظمت سے، اس کی برکتوں سے ناواقف اور لا علم ہے، انہیں نہیں پتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رجب یہ میرا مہینہ ہے، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب، شعبان اور رمضان، ان تینوں مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، لیکن شعبان کی برکات سے اور شعبان کی عظمتوں سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ چنانچہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کتابوں میں باقاعدہ، اور اس کے حوالے موجود ہیں۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ بات بڑی باعث تعجب ہے، اور بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اس پہلو پر اور اس نقطے پر غور کرے جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب شعبان کی پہلی تاریخ آتی، یکم شعبان کی جب تاریخ ہوتی،
تو ایسا ماحول نظر آتا، حضرات صحابہ کو ایسا کرتے ہوئے نظر آتا کہ جیسا لگتا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ آ گئی ہے، حالانکہ بھی 1 مہینہ پورا باقی ہے، 1 مہینہ ابھی رمضان شروع ہونے میں پورا باقی ہے، لیکن جو ہی یکم شعبان آئی حضرات صحابہ کے معمول چینج ہونے لگے اور تبدیلی نظر آنے لگی۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ تبدیلی وہ ہے جو میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے آخر میں عرض کی تھی کہ اس وقت یکم شعبان کو ہر آدمی اپنا نظام الاوقات بناتا کہ بھئی جو کاموں کا جو ہجوم ہے، کاموں کا جو انبار ہے، مصروفیات کا جو ایک لا متناہی سلسلہ ہے، اس کو کس طریقے سے ترتیب دیا جائے اور کس طریقے سے ان کو شعبان میں نمٹایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کر سکیں۔ یہ تبدیلی حضرات صحابہ کے مزاج میں تھی۔ یکم شعبان آتا، اپنے شب و روز تبدیل کر دیتے، اپنے معمولات تبدیل کر دیتے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رجب کا چاند دیکھنے پر وہ دعا مانگا کرتے تھے، جو دعا کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت ڈال دیں اور رمضان کے مہینے تک ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچا دیں۔ تو یہ تبدیلی جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات میں بھی شامل تھی، اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ پچھلے جمعے بھی میری اس پر بات ہوئی ہے، اس جمعے پھر میں اسی بات کو دہرا رہا ہوں، اسی بات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ مقصود ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، مقصود ان باتوں کے تذکرے سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا میں بھی رمضان کی اس طریقے سے تیاری کر رہا ہوں جس طریقے سے تیاری ہونی چاہیے، یا اب تک کہ میں اس خواب غفلت میں پڑا سو رہا ہوں اور ابھی تک کہ کوئی میری پلاننگ نہیں ہے، کوئی میرا منصوبہ نہیں ہے، کوئی میری تیاری نہیں ہے۔ جب رمضان آئے گا تو دیکھیں گے یہ غافل لوگوں کا طریقہ اور شیوہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس رمضان کی برکتوں سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے والوں کا یہ وتیرہ نہیں ہوا کرتا۔ ان کے تو نظام چینج ہو جاتا ہے شعبان میں، ان کے تو نظام الاوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے، ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے، اردو میں بھی میرا خیال یہی لفظ بولتے ہیں، منہ بولے بیٹے بولتے ہیں، عربی میں اس کو متبنہ کہتے ہیں۔ کمال ہے، کہاں کے تھے اور چلتے چلاتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر کیا معاملہ ہوا وہ میں اب آگے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق، جو عاشقانہ اور والہانہ محبت اور عقیدت، وہ ایسی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ 30 سال تک، کتنے سال بولیں، 30 سال تک کے صحابہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ زید بن محمد ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ یہ زید بن محمد ہیں، کیا معنی؟ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔
30 سال تک کے صحابہ یہ کہتے رہے کہ یہ زید بن محمد ہیں اور یہ حضور کے گھر کے ایک فرد ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا تھا, کیا نسبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی, کیا اعزاز اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب فرمایا تھا. آگے کی بات اس سے زیادہ عجیب, 30 سال تک کے صحابہ کہتے رہے کہ یہ زید بن محمد ہیں. کیا ہے میرا خیال پھر آپ تشریف لے آئیں, میرا خیال میں نیچے اتر جاتا ہوں. مجھے تھوڑا سا موقع دیں گے, بات کرنے کی بڑی نوازش ہوگی. مجھے پتا ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن میری کچھ ذمہ داری ہے, مجھے عرض کرنے دیں. اچھا جی, میں سمجھا پتہ نہیں کوئی بڑی علمی بات آپ کرنے لگیں. تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہتے رہے کتنے عرصے؟ 30 سال تک. اللہ تعالیٰ کی عجیب شان. قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی, ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. آیت نازل ہو گئی 21واں پارہ, سورہ احزاب, ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. یاد رکھو ہر شخص کو اس کے اپنے باپ کے نام سے پکارو. جو اس کا حقیقی باپ ہے اس حقیقی باپ کی طرف اس کی نسبت کرو. وہ بیٹا کسی اور کہو اور نسبت تم اس کی کسی اور کی طرف کرو, یہ جائز نہیں ہے. باپ وہ ہے جو دنیا میں تمہارے آنے کا ظاہری سبب بنائے. اس لیے ہمارے پاس عام طور پر یہ مسائل آتے ہیں نکاح کے وقت کہ کسی آدمی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا, کہتے کہ جی ہم ان کی ولدیت لکھوانا چاہتے ہیں. نہیں لے سکتے آپ, شرعاً جائز نہیں ہے. اس کا اصل باپ وہ ہے, اصل اس کے والد وہ ہیں کہ جو دنیا میں اس کے آنے کا سبب بنے. لہذا اس کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف ہونی چاہیے. تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی, ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. انصاف کی بات یہ ہے, عدل کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے اصل باپ کے نام سے پکارو, کسی اور کے نام سے نہ پکارو. تو آپ اندازہ لگائے کہ اتنی بڑی نسبت کہ جس صحابی کو 30 سال تک یہ کہا جاتا رہا کہ یہ زید بن محمد ہیں, اب یہ نسبت ان سے چھن گئی. چھن گئی یا نہیں چھن گئی؟ کتنے افسوس کر رہے ہوں گے وہ, ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. ہمارے اور آپ کے نظر میں تو نسبتوں کی لاج, اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے کہ جس شخص کو یہ کہا جاتا رہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور ان سے اب یہ اعزاز چھین لیا گیا. کیا ان پر کیفیت گزر رہی ہوگی, کیا ان کی حالت ہو رہی ہوگی, کس غم میں وہ مبتلا ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس عارضی افسردگی سے بچا کر ایک اور قیامت تک کے لیے اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. قیامت تک کے لیے اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. وہ اعزاز کیا عطا فرمایا کہ قرآن کریم میں ان صحابی کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. جب تک قرآن کریم پڑھا جاتا رہے گا حضرت زید کا نام زبان پر جاری و ساری رہے گا. جب آپ قرآن کریم کے آیت پڑھیں گے اور زید کا لفظ زبان سے نکالیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی. فلما قوا 22واں پارہ دوسرا رکوع, فلما قوا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قووا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا. میں نے پوری آیت آپ کے سامنے ذکر کر دی. آپ اندازہ لگائیں, صحابہ میں کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے, صحابیات کا نام قرآن میں نہیں ہے, ازواج مطہرات کا نام قرآن میں کسی کا نہیں ہے, آپ کے نواسوں کا نام قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے, کسی صحابی کا نام نہیں ہے سوائے ان ایک صحابی کے کہ جن کا نام قرآن کریم میں اور قیامت تک کے جب تک قرآن انشاءاللہ باقی رہے گا ان کا نام جو ہے وہ قرآن کا حصہ بن چکا ہے, وہ قرآن کریم کا حصہ بن چکا ہے. اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے, اتنا بڑا تمغہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر سجا دیا کہ نام ان کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. بات تو پتہ نہیں آ گئی ہے, میں نے ایسی ذکر کر دی. مجھے تو ان کی نسبت سے جو آگے روایت ذکر کرنی ہے, اصل تو مجھے وہ روایت ذکر کرنی تھی. نام آگے تو میں نے کہا کہ اس بات کا بھی
ذکر کر دینا فائدے سے انشاءاللہ خالی نہیں ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کے معمولات میں اور آپ کی زندگی میں ایک چیز بڑی عجیب دیکھی، توجہ ہے، میں نے آپ کے معمولات میں اور آپ کے شب و روز کے جو معمولات ہیں اس میں ایک چیز بڑی عجیب دیکھی کہ جہاں شعبان کا مہینہ شروع ہوتا آپ کثرت سے روزے رکھنے شروع کر دیتے، حالانکہ آگے رمضان کا مہینہ آنے کو ہے، رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور ہر آدمی روزہ رکھے گا انشاءاللہ، لوگ رکھتے ہیں روزے، ہر بچہ رمضان کی اہمیت سے واقف ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا مقدس دن کوئی اور نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، تو آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ اور ویسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کی 3 تاریخوں کو 13، 14، 15 جن کو ایام 20 کہتے ہیں، ان کے بھی روزے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ وہ 3 روزے بھی رکھ رہے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن شعبان کا مہینہ جب شروع ہوتا تو اس کے علاوہ بقیہ ایام میں بھی آپ روزے رکھتے ہیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی کہ حضرت یہ کیا معمول؟ اور دوسری روایت میں یہی سوال انہی الفاظ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ تو گویا کہ 2 مختلف حضرات کی طرف سے 2 سوالات اور دونوں کا قدر مشترک ایک جواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، وہی جواب آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اس مہینے پورے سال کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اور خاص طور پر 15ویں شعبان کی رات جو ابھی گزاری ہے ہم نے، پتہ نہیں کس نے کس طرح گزاری ہے، اور اس کا گزارنا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے کہ نہیں، بہرحال امید تو اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے اچھی۔ تو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، تو میں یہ چاہتا ہوں، اور اس میں سارے چیزیں، سارے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے تو پہلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فیصلوں کی جو نقول ہیں، وہ فیصلوں کی جو کاپیاں ہیں، وہ حوالے کر دی جاتی ہیں، کن کے؟ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ فیصلے تو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں، کون بدبخت ہے، کون سعادت مند ہے، کون کس کی کتنی زندگی ہے، کس کو رزق کتنا ملے گا، کس کی عمر کتنی ہوگی، کس کی زندگی کیسی گزرے گی، کس کی موت کیسے آئے گی، یہ سارے تقدیر کے فیصلے ہیں جو پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے اس رات کو کر دیتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال نامے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو ذات اقدس، سوچئے ذرا اس پہلو پر کہ جو ذات اقدس تخلیق کون و مکان ہے، جو ذات اقدس وجہ کائنات ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس حال میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال نامے پیش ہوں اللہ کے حضور تو میں روزے سے ہوں۔ اور دوسری اعمال نامے پیش ہونے کے حوالے سے وہ دوسری روایت بھی سامنے رکھ لیں تو بات بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔
دوسری روایت میں ہے کہ ہر ہفتے 2 دن اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات، پیر اور جمعرات. اور یہ میں ابھی پہلے آپ کو میں بتا کر آ رہا ہوں کہ پیر اور جمعرات کے دن بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، تاکہ جب اعمال نامے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اس سے ایک بہت بڑا سبق مجھے بھی اور آپ کو بھی دیا جا رہا ہے. کاش کہ وہ سبق ہم سمجھ لیں، وہ سبق ذہن میں بٹھا لیں، دل اور دماغ میں اس بات کو جگہ دے دیں، تو حضرت بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. سبق دیا جا رہا ہے، سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ جب اعمال نامے پیش ہوں تو آدمی کسی خیر کے کام میں مشغول رہے، کسی اچھے کام میں آدمی مشغول رہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا انجام خیر پر ہو جائے، اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اس کا انجام کار اچھا ہو جائے. تو سبق یہ دی جا رہا ہے کہ ہر مومن کو زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ 24 گھنٹے میں جو وقت گزر رہا ہے وہ اس سے کوئی نہ کوئی اعمال خیر سرزد ہو رہے ہوں، اس سے اعمال خیر سرزد ہو رہے ہوں، اچھے کام اس سے سرزد ہو رہے ہوں. پتہ نہیں کس وقت آدمی کا انتقال ہو جائے، کس وقت وہ اللہ کی طرف روانہ ہو جائے تو اعمال خیر کرتے ہوئے اس کی موت آئے، اچھا کام کرتے ہوئے اس کی موت آئے، انجام کار اس کا اچھا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ بالخیر کی توفیق دے دیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے کہ ہر شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، چاہے اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہو، لیکن ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو. ہم دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہر انسان کا خاتمہ جو ہے وہ خاتمہ بالخیر ہو. یہ حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اور اگر میں اس بات کو یوں تعبیر کروں کہ اس حسن خاتمے کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اس حسن خاتمے کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کر دیں. پتہ نہیں ابھی تو کچھ دن باقی ہیں، مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا. اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. لیکن میں یہ بات دوبارہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ اب رمضان سے ذرا سا پہلے اپنے نظام الاوقات کو اثر نو تبدیل کریں، اس کو مرتب کریں. دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ میں سے بھی بہت سارے ہوں گے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا کام اور دھندا ہے، جن کا اپنا کوئی کاروبار ہے، وہ حاضری کے پابند نہیں ہیں. اگر وہ نہیں جاتے تو ان کی تنخواہ نہیں کٹے گی، تنخواہ ان کو پوری ملے گی. میں ہوں، میں اگر کل اپنے ادارے میں نہ جاؤں تو میری تنخواہ نہیں کٹے گی. ایک آدمی وہ ہے کہ جو 12 گھنٹے 8 گھنٹے کہیں ڈیوٹی کرتا ہے، ایک دن اس کو تنخواہ، اگر ایک دن وہ نہ جائے تو ظاہر ہے کہ تنخواہ میں کٹوتی ہوگی. دونوں طرح کے لوگوں کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ ارشادات ہیں. پہلا وہ آدمی جو خود مختار ہے، اس کو یہ بتایا جا رہا ہے اور اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے معمولات کو، اپنے نظام زندگی کو، اپنے شب و روز کو اس طریقے سے ترتیب دو کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت تمہارا کاہے میں صرف ہو، عبادت میں صرف ہو، مسجد میں لگے، تلاوت میں لگے، دعاؤں میں لگے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے میں لگے، اللہ کی طرف رونے دھونے میں لگے. زیادہ وقت تمہارا
کھانا پینا بھی ہوتا رہے گا, دنیا کے کام دھندے بھی چلتے رہیں گے, لیکن اپنے اختیار سے اپنا نظام الاوقات اس طرح بناؤ کہ تمہارا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ لگے عبادت میں, تاکہ تمہاری یہ روحانیت جو 11 مہینے کمزور ہو گئی ہے اور شہوانی طاقتوں نے جو غلبہ پا لیا ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیا جائے. نفسانی خواہشات کا گلا دبا دو. 11 مہینے خوب نفس کو موٹا تازہ کیا ہے, خوب نفس کو پالا پوسا ہے. اب یہ 1 مہینہ ذرا لگ کر اپنے آپ کو عبادت میں لگاؤ, تاکہ اس شہوات پر, اس خواہشات نفسانیہ پر تم غالب آؤ. اب تک وہ غالب تھا, اب تم غالب آ جاؤ. اور جو لوگ وہ ہیں جو کہیں ملازمت کرتے ہیں, کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں, ظاہر چھٹی نہیں کر سکتے, تنخواہ کٹتی ہے, تو ان کے جو بوس ہیں, سمجھ رہے ہیں نا بوس, ان کے کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں, اونر, مالک, صاحب, کچھ بھی کہہ لیں, ان کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم الگ ہے. وہ کیا ہے؟ ان کو ترغیب یہ دی گئی ہے کہ من خفف عن مملوکہ, دیکھو تمہارے ماتحت جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے کاموں میں رمضان میں ذرا سی تخفیف کر دو, ذرا سا کام ان پر آسان کر دو, ان کو ذرا وقت کے اعتبار سے سہولت دے دو تاکہ وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیں. ان کو بھی ترغیب دی ہے, ان کا بوجھ ذرا سا کم کر دو عام دنوں کے مقابلے میں. حضرت اس وقت تو جو حالات چل رہے ہیں, بس آخری بات کر کر میں بات ختم کر رہا ہوں, نظام الاوقات اپنا بنائیں, ابھی سے بنائیں, ابھی سے رمضان کی تیاری کریں, اور واقعی مسجد میں آنے سے یہ پتہ چلے. اب مجھے تو نہیں پتہ چلتا, پتہ نہیں یا تو میری آنکھوں کا آپریشن ہے یا تو مجھے ویسے بھی نظر نہیں آتا. اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے, مجھے تو نظر نہیں آتا کہ رمضان کی کوئی تیاری ہم نے شروع کر دی ہے. مسجد کے ماحول سے اندازہ نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے گھر میں تیاری کر رہے ہوں, مجھے نہیں معلوم, لیکن مسجد میں تیاری نہیں کر رہے. یعنی 15ویں شعبان کی رات کو جو مسجد میں مجمع تھا مغرب میں اور عشاء میں اور فجر میں, وہ آج کل نظر آ رہا ہے؟ بتائیے, نہیں آ رہا. تو اس کا معنی یہ کہ ابھی تک کہ ہم اس تیاری کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس تیاری کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں. پتہ نہیں کیوں تیار نہیں ہے, کیا سوچ کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہمارے ذہن میں پلاننگ چل رہی ہے, کیا منصوبہ چل رہا ہے. میں نے تو ساری باتیں آپ کے سامنے کھول کھول کر ذکر کر دی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول, آپ کی تعلیمات, آپ کے ارشادات, ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. کوئی بات بھی آپ سے مخفی نہیں ہے. تو اس لیے میری درخواست یہ کہ خدا کے واسطے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور عملی طور پر رمضان کے لیے ابھی سے تیار کریں. یہ تیاری تو ہم کریں گے اللہ نے چاہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں. بھائی تیاری یہی ہے کہ جن بیچاروں کی نمازیں جو ہیں وہ تکبیر اولی سے نہیں ہو رہی ہیں, جو گھروں میں پڑھ رہے ہیں, قضا کر کر پڑھ رہے ہیں, کم سے کم خدا کے واسطے اب نمازوں کا اہتمام شروع کر دو. اب تک قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی معمول نہیں تھا, اب شروع کر دو. اب تک دعائیں مانگنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا, دعا مانگنے کا کوئی ذوق نہیں تھا, اب لگ جاؤ اس میں. چلتے پھرتے ذکر اور اذکار کی عادت ابھی سے بنا لو. یہ کام سارے ابھی سے شروع کرنے کے ہیں. میں صرف ایک درخواست آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ بھی یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں میری اس بات پر کوئی ایک آدمی عمل کرے گا یا نہیں کرے گا. کوئی ایک کرے گا, ایک اگر کر لینا تو میری قیمت وصول ہو جائے. مجھے نہ کوئی تمغہ چاہیے, نہ آپ سے کوئی داد تحسین چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. میں چاہتا ہوں ایک آدمی عمل کر لے, ایک آدمی, اور خاص طور پر وہ جو بڑے بڑے دکاندار ہیں. اب میرا خیال شاید مجھے تو نظر نہیں آ رہا چہرے کی کیا تاثرات ہیں. زیادہ نفع جو آج مارکیٹ میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے نا, مہنگائی ہے, اتنی مہنگائی نہیں جتنی ہم نے مہنگائی کر دی ہے. اتنی مہنگائی نہیں ہے مہنگائی, اس سے انکار نہیں ہے. ہر آدمی بے لگام ہوا ہے, ہر آدمی بے لگام ہوا ہے, کوئی روک تھام نہیں ہے. مجھے 2-4 لوگ مجھے ملے, مجھے کہا, ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کہا کہ امام صاحب خدا کے واسطے لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں. میں نے کہا بابا میں تو اپنی ٹوپی ان کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں, کاش میری بات تو مانے.
وہ اور اپنے جوتے اٹھانے کے لیے کہتے ہیں تو میں سر پر رکھنے کے لیے تیار ہوں. بات تو مانے, میں تو ہر جتن کرنے کے لیے تیار ہوں. کم سے کم جتنے یہ دکاندار پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہے, اگر میری نگاہ صحیح ہوتی تو میں ان کے چہرے پڑھ لیتا کیا چہرے پر اس وقت کیفیات ہیں. خدا کے واسطے ضرورت سے زائد منافع, کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر زیادہ نفع کمانا اور اپنی تجوری بھرنا, یقین جانے اس میں اللہ برکت نہیں ڈالیں گے, برکت نہیں ہوگی, برکت نہیں ہوگی, برکت نہیں ہوگی. میں بہت ذمہ داری سے میں یہ کہہ رہا ہوں, تھوڑی سی رعایت کر دیں ان لوگوں کا, اپنے مسلمان بھائیوں کا یہ خیال کر کر کہ چلو تھوڑا سا ان کا بوجھ کم کر دیں, تھوڑا سا نفع رکھ کر ان بیچاروں کو ضرورت کی چیزیں دے دو. کل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما لیں گے. ہمارے گناہوں کا جو بوجھ ہے اللہ اس بوجھ کو ہم سے دور فرما دیں گے. تو تیار ہیں؟ پکی بات ہے. تھوڑا سا نفع اپنا کم کر لیں, لوگوں کو فائدہ پہنچا دیں. خیر الناس من ينفع الناس, حدیث میں ہے لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. پھر کما لیں گے, پھر مل جائے گا. ذرا سا لوگوں کی اس وقت قیمت خرید بالکل ختم ہو چکی ہے, جو اوسط طبقہ ہے وہ بھی تباہ ہو چکا ہے بالکل. بیچاروں کو سامان خریدنے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس لیے ان کے ساتھ سہولت کا معاملہ کر لیں, ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر لیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ ان کے لیے معاون بن جائیں. یقین جانیں اس کا فائدہ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ آپ کی نسلیں اس سے انشاءاللہ مستفید ہوں گی. اللہ تعالیٰ میری اس بات کو آپ کے دل میں بٹھا دیں. یہ مارکیٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں, دکان والے بیٹھے ہوئے ہیں, خدا کرے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا انشاءاللہ, اور لوگوں کی جو دعائیں آپ کو ملے گی اس سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے بیڑا ہمارا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان تمام معروضات اور گزارشات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان میں چلیں, رمضان پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا, ایک اور بات کر بات ختم کر رہا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ رمضان میں تو آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے تیز ہوا چلتی ہے. تو بھائی یہ جذبہ پیدا کر لیں اپنے اندر, یہ جذبہ پیدا کر لیں, لٹائیں, لوگوں پر لٹائیں, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں. سفید پوش لوگ ہیں ان کا خیال کر لیں, انہیں منہ سے مانگنا نہ پڑے, ان کو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے, ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھ لیں. اللہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کا بھرم رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.